سوچتا ہوں کہ میں تھوک تھوک کر جہنم کو بجھا دوں. اس کی کیا اس پر تفسیری کی ضرورت ہے. چھٹا عقیدہ کہے کہ ان کا عقیدہ ابلیس اور فرعون کے بارے میں یہ ہے. صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, بہت غور سے سنیے, صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابلیس بندوں میں سب سے کامل اور مخلوق میں توحید کے اعتبار سے سب سے افضل تھا. سن رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں نکالتے ہیں دلیل, کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں ابلیس نے, تو لعنت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ بولے اس کو. ہاں کہا ابلیس سب سے توحید میں سب سے افضل, اس لیے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ان میں بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متاثر ابلیس اور فرعون سے ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے فرعون ان کے نزدیک موحدین میں افضل ترین لوگوں میں شامل ہے. ہاں اس نے کہا, اس لیے کہ اس نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. چنانچہ اس نے حقیقت کو پہچان لیا کہ ہر چیز میں اللہ ہے, میرے اندر بھی ہے, میں سب سے بڑا ہوں, اس لیے میں رب اعلیٰ ہوں. یہ صوفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب جب فرعون کو ابلیس کو حق بول رہا ہے تو حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کہاں بیٹھے, بلا وجہ کی بحث کی ان لوگوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا, جھگڑا کیا, اس سے اختلاف کیا, بلا وجہ کیا. قرآن کی ساری باتیں لپیٹ کے رکھ دی ان واقعات نے. کہا اس لیے کہ اس نے حق کا حقیقت کو جان لیا تھا. کیوں؟ لأن کل موجود هو اللہ, اس لیے کہ ہر موجود اللہ ہے. اور فرعون نے ان کے عقیدے کے ان کے گمان کے مطابق یہی عقیدہ رکھا تھا, اس لیے وہ جنت میں داخل ہوا. یہی ابن عربی تائی اور ان کے متبعین کا عقیدہ ہے. ہاں ان کے یہاں انبیاء نہیں, ابلیس اور فرعون نمونہ ہے, اسوا ہے. بتائیے کہ اس قسم کے تصور ظاہر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں, تزکیہ, تقوی, طہارت اور اچھائی کی بات, ذکر و اذکار کی فضیلت بیان کرتے ہیں, تو ان کو اچھا بولا جائے. یہ ہے قائد ان کی خباثت ہے. اور یہ بہت ہلکی باتیں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں. چوتھا, صوفیہ کے یہاں عبادت, یہ آخری ساتواں کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب عوام کی عبادتیں ہیں, عوام اور جاہلوں کی. ہاں رہے وہ خود تو وہ خاص لوگ ہیں, خواص ہیں, اور ان میں بھی خاصۃ الخاصہ, خواص میں بھی اخص لوگ ہیں. ولذالک, اسی وجہ سے ان کی مخصوص عبادت ہے. وقد شرع علی کل قوم منہم, ان میں سے ہر قوم نے, ہر فرقے نے اپنی اپنی خاص عبادت, اذکار اور وظائف بنا رکھے ہیں. اور کہتے ہیں یہ رفاعی, احمد رفاعی کا ہے, اس کو آپ نے پڑھ لیا تو ایک مرتبہ پڑھا تو 6000 یا 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ان کا آدھے صفحے کا بھی نہیں ہے, 5-7 لائن کا. آپ نے مخصوص ذکر پڑھا. یہ بتایا میں نے ابھی ایک درس میں, ہمارا جو پیغام قرآن کا خصائص رسول کی کتاب کے حوالے سے میں نے حوالوں سے بیان کیا. ایک مرتبہ وہ درود بھی ذکر کیا, وہ پڑھ لیا تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر, جنت پکی. کچھ بھی کر لو, احمد رفاعی گارنٹی لے رہے ہیں. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے گارنٹی لی ہے انڈیا پاکستان میں, ایسا بیان کیا جاتا ہے. ابھی وہ جاہل نے کہا نا 70 مرتبہ اللہ نے کہا عبد القادر جیلانی تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو بخش دے. اب کچھ بھی کرو, شرک کرو, بدعت کرو, بیٹ کھاؤ, شراب بیچو, جوا کھیلو, حرام کھاؤ, کچھ بھی کرو, جنت پکی. اسی لیے اتنے بڑی بڑی رقم دیتے ہیں ان لوگوں کو تحفے تحائف میں حرام کی, لاکھوں روپیہ, اور اسی کی دکان چل رہی ہے. بڑا خراب معاملہ ہے. تو کہا کہ اسی لیے انہوں نے اپنی خاص شریعتیں مقرر کر رکھی ہے, جیسے مخصوص حیاتوں میں مخصوص ذکر, قرآن حدیث, نماز روزہ نہیں پڑھیں گے بھی بدعتی ذکر کریں گے. اور ایسے بہت ساری بدعتی ذکر اور دعائیں صوفیوں کی بنائی ہوئی ہمارے یہاں چل رہی ہے, مسجدوں میں لگی ہوئی ہے, جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے, اور یہ جہالت چل رہی ہے. رد کرے تو ارے اختلافی مسئلہ. تو انہوں نے شریعت کے مقابلے میں یہ کیا ہے, لوگ سنت سے ہٹ جائیں, رسول کے طریقے سے ہٹ کے ان کی چیزوں کو قبول کریں جس میں کہیں شرک ہے, کہیں بدعت ہے. کہا اسی طریقے سے خلوت اور مخصوص کھانا, مخصوص لباس, ہاں, اور خاص حلقات انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں. ہاں, اور جب عبادات اسلام میں نفس کے تزکیے اور سماج کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو فإن العبادۃ فی التصوف, تو تصوف میں عبادات کا جو ہدف ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست دین کو، حقائق کو لینا ہے اور اس میں فنا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے، یہاں تک کہ صوفی اس درجے تک پہنچ جائے، اللہ سے اور رسول سے حاصل کر کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ صوفی جب کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جائے. کفار مکہ سے بڑا شرک، یہ بھی واقعات کی شکل میں نے بیان کیے کہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہا کہ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا قم بإذن اللہ. میں کہتا ہوں میرے حکم سے اٹھ جا. دو الگ الگ واقعات میں نے بیان کیے. شیخ جو ہے کیلانی صاحب نے اس کو نقل کیا ان کی کتابوں سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرغی کھا کے ہڈیاں پھینکی تھی، کہا قم بإذن اللہ، مرغی کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چلی گئی. ایک قوال کی قبر پہ کہا میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر آیا. یہ مذاق بنا دیا شریعت کو، عقیدے کو، جس سے دہل جاتے تھے صحابہ کرام. وہاں یہ ہنسی والی باتیں کرتے ہیں کہ صوفیہ اس طرح، میں اکثر کہتا ہوں نا کرامت کھیل، اس طرح کے واقعات بیان کر کے، بزرگوں کی اس طرح کی باتیں بیان کر کے توحید کو ملیامیٹ کیا گیا، اس کے نقش و نگار کو، اس کی تعلیمات کو انسان کے دماغ سے کھرچ دیا گیا اور اب شرک کو دین بنا لیا گیا. یہ میں بنیادی جو میں نے تمہید لے کر چلا کہ شرک اور توحید کی اتنی بنیادی تعلیم ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی خطہ سعودی عرب کے علاوہ خالی نہیں ہے جہاں شرک کے مراکز اڈے آباد نہ ہو. ہر جگہ شرک، اور ان کی تعریف و توصیف ملے گی. ہاں، اب یہ اہل باطل اتنے خطرناک ہیں، ہمارے اہل حق اس پر تنقید کریں گے اور قبر پرستی ہو، شرک ہو، اس پر خاموش رہیں گے. سعودی عرب کی کوئی غلطی نظر آ جائے، انفرادی غلطی پوری قوم پہ تھوپے، اب کیا کہو گے؟ اب غلط کہیں گے؟ جیسے آپ کے شرک کو شرک کہہ رہے ہیں، ان کے غلط کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں معیار شخصیات اور حکومتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث ہے. جس کو کھرچ کر آپ نکال دینا چاہتے ہیں، یہ ایک عالمی